آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن تأتی آئے گا کلو نفسن ہر شخص تو جادلو جھگڑے گا عن نفسہا اپنے نفس کے بارے میں. یوم سے ہاں مراد قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی اور وہ اس کوشش میں لگا ہوگا کہ اس کو آگ کے عذاب سے نجات مل جائے. یہاں جو آیت کا امپورٹنٹ حصہ ہے کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر شخص جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، یعنی اس کو کوئی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہوگا، اس کی حمایت میں کوئی آگے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا اور نہ بیوی، اور نہ کوئی قبیلہ اور نہ کوئی اور. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے. ایسی فکر ہوگی کہ انسان چاہے گا کہ بس اسے آگ کے عذاب سے نجات مل جائے، کوئی سپورٹ اس کو نہیں ہوگا. یہ بہت ہی اہم حصہ ہے آیت کا. ہر کوئی اپنا مقدمہ خود لڑ رہا ہوگا. کل نفس تجادل عن نفسہا. دنیا میں اگر آپ اپنا کیس نہ لڑ سکیں تو وکیل کروا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہر کوئی اپنا کیس لڑ رہا ہوگا، اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوگا. اس کے لیے جھوٹے سچے عذر بھی پیش کرے گا، سوال جواب کر کے چاہے گا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. آج آپ دیکھیے کہ بالکل ایسا ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے. آج دنیا میں ہم پر کوئی بات کر دے تو ہم گھنٹوں اس پر صفائیاں دیتے ہیں، لیکن جب کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنتے ہیں. اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے یا ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں. وتوفی، اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہم حالانکہ وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. یعنی کسی کی نیکی کے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی کی برائی کی سزا میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی، ہر شخص اپنے ٹینشن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس بچا لیں جہنم کی آگ سے. اور وہ اس وجہ سے اپنے قیمتی رشتہ داروں کو بھی جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی بطور فدیہ اپنے پیارے رشتوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، قریتاً ایک بستی کی. یہاں پر بستی سے مراد مکہ ہے اور دوسری مراد کہ کوئی عام بستی ہے، یعنی کوئی مثالی بستی ہے. اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنتاً امن والی یعنی محفوظ، مطمئنتاً مطمئن یعنی جو بھی یہاں آ جاتا وہ امن میں ہو جاتا اور ڈرتا نہیں تھا. یہ بستی بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ رہی تھی. یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، با فراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی دنیا کے گوشے گوشے سے، چاروں طرف سے اس کے پاس رزق آتا تھا. فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. فاذاقہ اللہ، تو چکھایا اس کو اللہ نے، لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے. یہاں پر بانعم کا جو لفظ آیا ہے، انعم نعمت کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جس میں عظیم ترین نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو چکھایا اس کو اللہ نے. یہاں پر آپ دیکھیے تو فَأَذَاقَهَا کا لفظ آیا ہے، روٹ ورڈ ذال واو قاف، ذوق. یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے لباس کی بات ہو رہی ہے اور ہر لباس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی اثر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا لباس الجوع والخوف، بھوک کا لباس اور خوف کا. یعنی اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو فکس کر دیا، فٹ کر دیا، یعنی مسلط کر دیا. اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا. بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے، یعنی بڑی مہارت کے ساتھ ناشکری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و اطمینان کی حالت میں تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے با فراغت پہنچ رہا تھا. اس بستی سے مراد عام بستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا. لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے، یعنی اس مثال میں مکہ اور اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ بستی کا نام نہیں لیا گیا لیکن انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے. یہ شہر ہمیشہ سے امن و سکون کا گہوارہ رہا ہے، جبکہ عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت عام تھا. اور اہل مکہ کو تجارتی سرگرمیوں یعنی بزنس ایکٹیویٹیز اور حج اور عمرے پر آنے والے لوگوں کی وجہ سے خوشحالی ملی ہوئی تھی. دنیا بھر سے مختلف قسم کا رزق فراوانی سے ان کے پاس چلا آتا تھا. پھر جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. یہ مشرکین مکہ ان کے جانی دشمن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجا، اپنی نعمتیں ان سے چھین لی، اور یہ قحط 7 سال ان پر مسلط رہا. باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ آتی تھی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط نازل فرما جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا. تو ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگ چمڑا اور مردار تک کھا گئے. بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا. آخر مجبور ہو کر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اب تو آپ کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور جو باقی تھے انہیں ہر وقت یہ ڈر تھا کہ اگر کچھ عرصے تک یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہوگا. گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا. اس کے علاوہ یہ خوف بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی برتری، آپ کا رعب اور غلبہ اور آپ کی حکومت اور لشکروں کو دیکھ کر خوف میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ اللہ نے مکہ فتح کروا دیا. تو خاص معنی اور مراد کے اعتبار سے اس مثال میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے. مگر اس کے عام معنی کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بستی اللہ کے اس قانون کے زد میں آ سکتی ہے. جیسے ہمارے سامنے اپنا شہر کراچی ہے، اس کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. ایک وقت تھا جب کراچی میں امن و امان تھا، وسائل، رزق کی فراوانی اور خوشحالی تھی. لوگ اس شہر کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر وہی نقشہ پیش کرنے لگا جس کی جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے. یعنی کفران نعمت کی وجہ سے
اللہ نے اس کے رہنے والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے۔ آج لوگ کمفرٹیبلی اپنے گھر سے نہیں نکل پاتے، آج لوگ کتنے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے رجوع کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا، نیک اعمال کی طرف آنے کا، خود کو برائیوں سے بچانے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہر کوئی حالات کے خراب ہونے کا رونا رو رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ نے کیوں ایسے حالات کر دیے ہیں، کیوں امن نہیں، کیوں رزق کی تنگی آ گئی ہے، کیوں مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیوں بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ لوگ ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے تو یہاں کیسے ایک بستی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے کہ جو بھی بستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لے گا، اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنائے گا باوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بندہ خود ہی نافرمانی کر کر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول منہم ان میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ وہ ظالم تھے۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو اس بستی والوں کو ملی ہوئی تھی کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے رسول بھیجا جس کے حسب اور نسب کو یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ وہ عظیم نعمت تھی جس کی انہوں نے قدر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، عذاب نے انہیں پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی کفر کر کے ظلم کرنے والے تھے، خود بھی حق سے رکے اور دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روکا۔ تو خلاصہ کیا ہے ان دونوں آیات کا، آیت نمبر 112 اور 113 کا، کہ کوئی بھی بستی ہو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی تو اس پر قحط اور مسائل آتے ہیں۔ تو کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں، قوم کی شکل میں ہوں یا افرادی شکل میں ہوں، پھر وہ یہ سزا پائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بستی کی مثال ہے، اور میں نے 2 مرادیں آپ کے سامنے رکھی۔ جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس عمومی معنی کا انکار نہیں کرتے، گو کہ اس کا ایک خاص معنی بھی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بھرپور اطاعت اور شکر گزاری کرے گا وہی اپنی دنیا کی زندگی میں امن اور خوشحالی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیے ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اس پورے لیسن میں ہمیں شکر گزاری کرنے کا ہی سبق مل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شکر گزار بنیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل سے الحمدللہ کہتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میزان کو بھرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکرانہ قبول کرتا رہے گا، آپ کی نعمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔
جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گی، آپ کی نعمتوں کا لطف بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔